الأجل مولا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزک توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان ملعون سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے اگرچہ مشرکین برا ہی کیوں نہ مانے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وہی ہے جس نے اپنے روح رسول کو اس کے وسیع کی وصایت کے بارے میں حکم دیا. وہی دین حق ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے قیام قائم علیہ السلام کے ذریعے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. جان لو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. ہم نے تم سے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح طور پر بیان کر دی ہے تاکہ تم سمجھو. بحار الانوار میں ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قائم آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے زمین کی اصلاح کر دے گا اس کے مرنے کے بعد، یعنی اہل ظلم و جور کی حکومت کے بعد عدل و انصاف قائم کرے گا. آیت کے جملے
کہ ہم نے تم سے نشانیاں بیان کر دی ہیں، یعنی ظہور قائم آل محمد کی نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن اعداءہم اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک شعبان کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ خدا بند تعالیٰ اس مبارک مہینے کو اپنے مبارک قرار دے، ہر آفت و بلا سے آپ کو محفوظ رکھے، خاص کر یہ موجودہ جو بلا ہے کورونا، اس سے آپ تمام حضرات محفوظ رہیں، پوری طرح سے محفوظ رہیں، بلا سے بھی محفوظ رہیں، اور اس بلا کے تعلق سے جو مشکلات و پریشانیاں ہیں، ان تمام مشکلات و پریشانیوں سے آپ تمام حضرات پوری طرح سے محفوظ رہیں، اور ذرہ برابر کوئی پریشانی آپ کے شامل حال نہ ہو سکے۔ خدا ہر ایک کو طول عمر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور تمام طرح کی پریشانیوں سے دور رکھیں۔ عزیزان گرامی، اس دور غیبت میں ہماری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری زیارت ہے۔ ہمارے شیعوں کی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی کافی تاکید کی گئی ہے، اور باقاعدہ اس پر اتنا ثواب ذکر کیا گیا ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ زیارت یعنی اپنے کو امام کے سامنے محسوس کرنا، زیارت یعنی کسی کی ملاقات کو جانا۔ یہ زیارت کا مفہوم ہی ہے کہ ہم جس کی زیارت کر رہے ہیں ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہیں، اس لیے ہم جب ان کی زیارت کرتے ہیں تو ان کو ہم عربی کے اعتبار سے خطاب کرتے ہیں، مخاطب کے صیغے سے، یعنی یہ سمجھ خطاب کرتے ہیں گویا ہمارے سامنے موجود ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، امام حسین آپ پر سلام ہو۔ عربی قاعدے کے اعتبار سے یہ کاف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں وہ سامنے موجود ہو۔ اگر وہ سامنے موجود نہ ہو تو کاف کی بجائے ہے استعمال کیا تھا السلام علیہ، ان پر سلام، السلام علیہ ان پر سلام ہو۔ لیکن ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہم معصومین کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، یعنی ہم خدا بند عالم کے حکم سے ان ائمہ معصومین علیہ السلام کو زندہ تصور کرتے ہیں، اور جب ہم ان کی زیارت کرتے ہیں گویا ہم ان کی ملاقات کو جاتے ہیں۔ تو ملاقات اسی سے ہوتی ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ان زیارتوں پر کافی تاکید کی گئی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے ہم زیارتیں پڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت روایتوں کے اعتبار سے اگر انسان پر امکان ہے تو جانا، زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اگر امکان ہے تو کسی حد تک لوگوں نے اس کو واجب کا درجہ دیا ہے۔ اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور جان بوجھ کر کے زیارت کو ترک کرنا اہل بیت کے حق میں ظلم قرار دیا گیا ہے، اور ان کو ستانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ زیارت یعنی اپنے کو اس شخص کے سامنے، اس ذات کے سامنے محسوس کرنا جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ یہ زیارت، اس کا مطلب ہم جب کسی کے سامنے جا رہے ہیں
تو اس معرفت کے ساتھ ہم جائیں، ہم جس کی زیارت کو جا رہے ہیں وہ کس کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ کسی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمارے نفسوں کو دیکھتا ہے، لیکن ہمارے وجود کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو نہیں دیکھ پاتا، لہٰذا وہ ٹیسٹ کرانے کا حکم دیتا ہے، آپ ٹیسٹ کرا کر کے آئیے تاکہ پتہ چلے آپ کے خون میں، آپ کے سینے میں، آپ کے باقی چیزوں میں کیا خرابیاں ہیں اور کیا اچھائیاں، اس کی صورتحال کیا ہے۔ لیکن ہم جن اماموں کی زیارت کو جاتے ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہمارے وجود کی گہرائیوں سے بھی واقف ہے۔ ان کی نظر صرف ہماری شکل و صورت پر نہیں ہے، ان کی نظر ہماری شکل و صورت کے ساتھ ساتھ ہمارے کردار پر، ہمارے اعمال پر، ہمارے اخلاق پر، یہاں تک کہ ہمارے دل میں ابھرنے والے جذبات پر بھی ان کی نظر ہے۔ وہ ہمارے ان خیالات سے بھی واقف ہے جو ہمارے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ لہذا اس کے لیے چاہے ہم ان کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہوں تب بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور چاہے ہم اپنے گھر میں کمرے میں بند ہو کر کے ان کو زیارت پڑھ رہے ہوں تب بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ہماری آواز سن رہے ہیں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم جس وقت ہندوستان میں بیٹھ کر کے ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے یا شب جمعہ یا نماز کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ ہماری یہ آواز، ہماری یہ زیارت، ہمارے یہ سلام امام حسین علیہ السلام تک پہنچے گا۔ اگر ہمیں یقین نہ ہو کہ ہمارے سلام کر رہا ہے تو ہمارے سلام کا کیا فائدہ؟ جب ہم نماز کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں یا السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سلام کتنی ہی معمولی آواز میں کیوں نہ ہو، چاہے ہم بلند آواز سے کہیں یا زیر لب کہیں، ہماری آواز کوئی نہ سن سکتا ہو، ہمارا بغل والا بھی نہ سن سکتا ہو، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے چپکے سے ادا کیے الفاظ بھی امام حسین علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام ہمارے سلام کو سن رہے ہیں اور ہمارا سلام ان تک پہنچ رہا ہے۔ یہ زیارت جہاں آپ غور کریں، دعائیں معرفت خدا بند متعال کے لیے بہترین خزانہ ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، توحید کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہترین خزانہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جو نقل کیے، چاہے وہ دعائے صباح ہو، چاہے دعائے قبیل ہو، یا دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام ہو، یا دعائے رسول ہو، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ معرفت خدا بند عالم کے لیے ایک بہترین ذخیرہ ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے اور معتبر ترین ذریعہ ہے معرفت خدا کے لیے۔ جس طرح سے دعائیں معرفت خدا بند متعال کا بہترین، معتبر ترین اور مستند ترین ذریعہ ہے، اسی طرح سے زیارتیں ائمہ معصومین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ زیارتیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، لہذا اس میں ذرہ برابر غلو نہیں ہے، ذرہ برابر غلطی نہیں ہے۔ یہ سب وہ فضائل ہیں جو 100% ائمہ معصومین علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں، بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو فضائل زیارتوں میں بیان کیے ہیں وہ اس اعتبار سے نہیں کہ ائمہ معصومین کے کل فضائل ہیں، بلکہ اس اعتبار سے بیان کیے کہ سننے والا کتنی صلاحیت رکھتا ہے اور کتنی ظرفیت رکھتا ہے ان فضائل کو قبول کرنے کے اعتبار سے۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ہم سے خدا بند عالم نے ہم سے کہا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے اعتبار سے گفتگو کریں، جتنی لوگوں کی عقل ہے اس اعتبار سے ہم کو گفتگو کرنا چاہیے۔ تو جب خدا بند عالم نے یہ حکم دیا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو اور رسول خدا کو یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے اعتبار سے گفتگو کریں، تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو زیارتیں بیان فرمائی ہیں وہ تمام اہل بیت کے
فضائل کا احاطہ نہیں کرتی، بلکہ سننے والے کی ظرفیت کے اعتبار سے یہ زیارتیں ہیں۔ یہ زیارتیں جہاں ہمارے تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہاں یہ زیارتیں ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مخصوص زیارتیں ہیں۔ آج کے دور پہ ہماری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم روزانہ اپنے امام کو سلام کریں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کریں۔ اگر ہم ان زیارتوں پر غور کریں تو یہ زیارتیں ہمارے امام زمانہ علیہ السلام حضرت حجت ابن حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کا، ان کے فضائل کے، ان کے کمالات کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم روزانہ ان کی زیارت کریں۔ روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ نماز صبح کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم روزانہ اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کریں۔ یہ نماز صبح کے بعد ایک چھوٹی سی زیارت ہے، ہم اس زیارت کو بھولیں نہیں۔ ہم اپنی نماز صبح کے بعد اپنا دین آغاز کریں اپنے امام کو سلام کر کے۔ آپ غور کریں اس زیارت کے فقروں پر کہ زیارت کے فقرے کیا، کون سا سلام ہے، اور آپ یقین جانیے جو سلام ان زیارتوں میں امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص ہے، اس طرح کے سلام اور کہیں زیارتوں میں نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے سلام کے انداز بتا رہا ہے کہ جس پر سلام کیا جا رہا ہے وہ شخصیت کتنی اہم ہے۔ اگر آپ کو تحفہ دینا ہے تو شخصیت جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے، تحفہ اسی کے اعتبار سے اہم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کون سا سلام، کون سا درود ان روایتوں میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کروں گا اللہ مجھے توفیق دے اہل بیت کے وقت میں امام زمانہ کہ وہ روایت جو زیارتیں جو امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص ہے، ان چند زیارتوں کو آپ خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر سکوں، اور آپ دیکھیں کہ ہم جس امام وقت کی امامت کے قائل ہیں اس کے فضائل کیا ہے، اس کے مناقب کیا ہے۔ فی الحال میں آپ کے سامنے وہ زیارت کو پیش کرنے کی سعادت عرض کر رہا ہوں جو روزانہ نماز صبح کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز صبح کے بعد اس زیارت کو پڑھیں اور اس کو فراموش نہ کریں، اور یہ بات طے کریں اگر دل کی گہرائیوں سے ہم نے زیارت پڑھی اور یہ زیارت امام وقت تک پہنچ گئی تو وہ جواب ضرور دیں گے۔ ان کا ایک جواب سلام ہماری پوری زندگی کی ضمانت ہو جائے گی۔ آپ غور کریں، نماز صبح کے بعد جو مختصر زیارت ہے، دعا عہد الگ ہے، اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔ اس وقت وہ زیارت جو نماز صبح کے بعد پڑھی جاتی ہے اور جس کا تذکرہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی مفاتی میں کیا ہے، اور جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھیں یہ زیارت کس طرح سے، ہمیں اس وقت نہیں معلوم امام کہاں ہے، لیکن خدا کو معلوم ہے ہمارا امام کہاں ہے۔ ہم یہ امانت خدا کے حوالے کریں، پروردگار تجھے معلوم ہے تیری حجت، تیرا خلیفہ، تیرا جانشین، تیرا نمائندہ زمین میں کہاں ہے۔ پروردگار جہاں بھی تیرا یہ نمائندہ وہاں ہمارا سلام ان تک پہنچا دے، اور سلام اکیلے نہیں۔ اس زیارت میں غور کریں، یہ انفرادی زیارت نہیں ہے۔ اس زیارت کا مفہوم یہ کہ سب کو ساتھ لے کے چلو، سب کی فکر کرو، اکیلے مت کرو۔ جو کام کرنا سب کو مل کے کرو، یعنی امام مہدی کا عقیدہ سب کو ایک نقطے پر جمع کرنے والا عقیدہ ہے، یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹنے والا عقیدہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بلغ مولایا صاحب زمان صلوات اللہ علیہ، پروردگار صاحب زمان جن پر تیرا درود ہو ان تک ہمارا سلام پہنچا دے۔ کس کی طرف؟ ان جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها، ان تمام مومن مردوں کی طرف سے اور ان تمام مومن عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرق میں رہتے ہیں
یا زمین کے مغرب میں رہتے ہیں، برہا و بحرہا، ان مومن کی طرف سے جو خشکی میں رہتے ہیں، ان مومن کی طرف سے جو سمندروں میں رہتے ہیں، سہلہا و جبلہا، ان لوگوں کی طرف سے جو ہموار زمینوں میں رہتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف سے جو پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، بات صرف یہاں تک نہیں ہے، آپ غور تو کریں کہ مشرق میں رہنے والے، مغرب میں رہنے والے، خشکی میں رہنے والے، تری میں رہنے والے، زمین پر رہنے والے، پہاڑوں میں نہیں، حیہم و میتہم، ان تمام لوگوں کی طرف سے جو اس وقت زندہ ہیں اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جو گزر چکے ہیں، والدی، اور میرے والدین کی طرف سے اور میرے بچوں کی طرف سے۔ یعنی غور کرو، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اکیلے نہ جائیں، اپنے والدین کو بھی ساتھ لے کے جائیں، اپنے بچوں کو بھی اس طریقہ سکھائیں کہ ہمارے امام کی زیارت کیسے۔ وَأَنِّي، میری طرف سے خدائے کیا پہنچا دے، میرا صلوات، ایسا درود اور ایسا تحیہ، کون سلام، آپ غور کریں، زنت عرش اللہ، جو عرش الہی کے ہم وزن ہو، معمولی سلام نہیں۔ آپ کو یہ تعبیر بقیہ معصوموں کیا نہیں ملتی، زنت عرش اللہ، پروردگار وہ درود و سلام جو عرش الہی کے ہم وزن ہو، ومداد کلمات ہی، اور اس کے کلمات کے روشنی کے برابر، روشنائی کے برابر ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر سارے دنیا کے 7 سمندر سیاہی بن جائے، قلم بن جائے، تب بھی کلمات الہی کو تمام نہیں کر سکتے۔ پروردگار وہ درود و سلام جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کو سمندر شمار نہیں کر سکتے، جس کو جنات و انسان شمار نہیں کر سکتے، منتہا رضا، معمولی سلامی پر وہ سلام جو تیری خوشنودی کی انتہا ہو، وعدد معیسا کے، اور ایسا سلام جس کی تعداد تیری کتاب میں لکھی ہو، یعنی بے شمار، جس کو تیرے علاوہ کوئی شمار نہیں کر، وَأَحَاطَ بِهِ علم، اور جس کو تیرا علم احاطہ کیو۔ ہم کون سا سلام بھیج رہے ہیں عزیزو؟ اگر واقعی یہ سلام پہنچ جائے جو عرش الہی کے ہم وزن ہو، جو اللہ کے روشنائی کے برابر ہو، اور جس کے احاطہ علم الہی کر رہا ہو، اگر اتنا وزنی اور گنا قدر تحفہ امام فقہ کی خدمت میں خلوص دل سے پیش کریں تو کیا وہ کریم ابن کریم ہم پر نظر کرم نہیں کریں گے؟ اس کے بعد فرماتے پروردگار میں صرف سلام نہیں کر رہا ہوں، اللہم انی اجدد فی ھذا اليوم وفی کل یوم، پروردگار میں آج کے دن اور روزانہ تجدید کر رہا ہوں، رینیو کر رہا ہوں عہد کو، پابندی کو، بیعت کو اپنی گردن پر۔ یعنی میں روزانہ اپنا ہاتھ پھیلا کر کے امام کے ہاتھوں پر بیعت کر رہا ہوں، مولا میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کی مرضی کے مطابق ہوں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے اگر ہم روزانہ ہمارے امام سے ربط ہو۔ میں چھوٹی سی بات عرض کروں، اگر آپ روزانہ اپنے موبائل کو چارج کرتے رہیے تو ہمیشہ وہ ایکٹیو رہتا ہے، تو وہ شخص جو اپنی صبح کا آغاز امام وقت کے سلام سے کرے گا وہ دن بھر شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا اور اس کا ایمان ایکٹیو رہے گا۔ اس کے فرماتے پروردگار یہ توفیق ہے جو تو نے عطا، اللہم کما شرفتنی بہذا التشریف، پروردگار تو نے مجھے یہ شرافت عطا کی ہے، وفضلتنی بہذا الفضیلت، تو نے یہ فضیلت عطا کی ہے، وخصصتنی بہذا نعمت، تو نے مجھے اس نعمت سے مخصوص کرا، فصل علی مولایا و سیدی صاحب زمان، پروردگار میرے مولا میرے آقا صاحب زمان پر درود و سلام نازل۔ آپ بہت جملے کو غور کریں، یہ سلام کرنا ایک شرافت ہے، سلام کرنا ایک فضیلت ہے، سلام کرنا ایک نعمت ہے۔ اگر ہم روزانہ سلام نہیں کر رہے ہیں تو اپنے کو شرافت سے، فضیلت سے، نعمت سے محروم کر رہے ہیں۔
ہمارا سلام امام میں اضافے کا سبب نہیں، یہ ہماری شرافت کی دلیل ہے، یہ ہماری فضیلت کی ضمانت ہے، یہ ہماری نعمت کی دلیل ہے کہ ہم روزہ اپنے امام پر سلام کریں۔ پروردگار وجعلنی من انصارہ، پروردگار ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما، وشیعہ، ان کی پیروی کرنے والوں، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں، وذابین عن، ان کا دفاع کرنے والوں میں۔ یعنی اگر ان کے طول پر بحث ہو رہی ہے، ان کے عقیدے پر بحث ہو رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس وقت دفاع کی، اس وقت امام پر کے دفاع کے، ہم تیر و تبر کا مسئلہ نہیں ہے، ان عقائد کا یہ دفاع کریں۔ دفاع یہ کہ وہ لوگ جو امام کی طرح متوجہ نہیں ہیں ان کو امام کی طرح متوجہ کریں، ان کے دل میں امام کی محبت کریں۔ وجعلنی من المستشہدین بین یدیک، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شمار کر جو ان کے سامنے شہادت کے درجے پر فائز ہوں۔ یہ کون سی دعا ہے؟ یہ وہی دعا ہے جو ہم شب جمعہ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے شہداء کربلا اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس شہادت کی سعادت پر فائز ہوتے۔ امام حسین پر امامت ختم نہیں ہوئی ہے، ان کا فرزند آج بھی زندہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں شہداء کربلا کی طرح سے ہم کو بھی وہ درجہ ملے تو ہم دعا کریں پروردگار ہمیں امام زمانہ علیہ السلام نے شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ تعین غیر مکرہ، ایسی اطاعت کہ جس میں کراہیت نہیں ہے، ناپسندیدی نہیں، پوری اطاعت کے ساتھ، پوری تسلیم کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ، پوری رضایت کے ساتھ۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، ان صف میں شامل فرما جس کا تذکرہ تو نے اپنے قرآن کی کتاب میں کیا ہے۔ صفن کان لمنیا، وہ صف ہے جو سویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جو کبھی ایک قدم ہٹنے نہ پائیں، مستحکم رہے بلاؤں میں، مصیبتوں میں، اعتراضات میں، ہم کبھی بھی امام کا محاذ اور امام کی جگہ چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جس کا تذکرہ تو نے کیا، ان صفوں کا جو سیسا پیلا جنا، اور ایسی زندگی کا پر، اور ہمیں اللہ طاعت، ہم تیری اطاعت پر و اطاعت رسول اور تیرے رسول کے اطاعت پر ہم باقی رہے۔ پروردگار ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ان لوگوں میں شمار جس کا تذکرہ کیا، اور ان لوگوں میں شمار کا جو تیرے اطاعت گزار ہیں اور تیرے امام رسول کے اطاعت گزار ہیں۔ تیرا درود و سلام، اللہم حاضی بیعت لہو فی عنق لیا یوم، پروردگار یہ میری بیعت ان کے ہاتھوں پر صبح قیامت تک۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب ہماری فکر وہی ہوگی جو امام مہدی کی فکر ہے، ہمارا خیال وہی ہوگا جو امام مہدی کا خیال ہے، ہمارا کام وہی ہوگا جو امام، ہم اس وقت ان کی بیعت میں ایک لمحے کے لیے ہم اس سے الگ نہیں ہوں گے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ کربلا والوں کی طرف سے ہم اس بیعت کو وفا کر سکیں اور ہماری وفاداری پر سخت مہر ست کرے۔ امام وقت علیہ السلام وہ یہ شخص نے جو بیعت کی تھی یہ اپنی بیعت پر ثابت قدم ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فر، اور تمام مومنین ہو گئے ہم روزانہ صبح کے بعد اس زیارت سے اپنی صبح کا آغاز کریں اور روزانہ نماز صبح کے بعد اس طرح سے زیارت امام علیہ السلام کر سکیں۔ خدا میں روزانہ نماز صبح کے بعد اس طرح کی زیارت کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکلم وہ غربت کی کیسی گھڑی، جب اندھیرے میں بچی کی میت کی، قبر نہیں سی لینا بناتی رہی، ماں سکینہ کا کھانا بناتی رہی، موت بچی کو لوری سناتی رہی، ماں سکینہ کا کھانا بناتی رہی، ماں سکینہ کا کھانا بناتی رہی۔
احترام کے ساتھ تبرک بانٹنا ہے. جی اصغر بھائی، نہ عزاداروں کو تکلیف ہو اور نہ تبرک کی بے حرمتی. بالکل ٹھیک، لیکن تبرک کہاں ہے؟ تبرک کا ذمہ تو حالو کے حوالے کیا گیا تھا. اسی نے کہا تھا کہ وہ تبرک لے آئے گا، آتا ہی ہوگا. محلے میں ایسا کوئی نہیں جو اپنے کام کے لیے حالو کو نہ بلائے، اور حالو کی یہ عادت ہے کہ اس سے ایک بار کہہ دو تو بڑی ذمہ داری سے اس کام کو پورا کر دیتا ہے. لو حالو آ گیا. صلی علی محمد و آل محمد. واہ، آج چائے پی کر مزہ آ گیا. یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. صحیح بات ہے. کل صبح سے شام تک اتنا وزن اٹھایا ہے کہ سارے ہاتھ پیر درد ہو رہے تھے. صحیح بات. لیکن اس چائے کی پیالی کے بعد ساری تھکان جو ہے دور ہو گئی. لو خالو بھی آ گیا. السلام علیکم. کیا بات ہے بھائی، سب لوگ کھلکھلا رہے ہیں آج؟ سب کہاں، یہ تو بہت پریشان ہے. کیا ہوا؟ ایک بات ہو تو بتاؤں بھی. یہاں تو مصیبتوں کا انبار لگا ہوا ہے. ارے ہوا کیا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح. ارے ایک پریشانی ہو تو کچھ کہوں بھی. میرے گھر میں تو مصیبتوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، جس سے سکون قلب اور ہونٹوں کی مسکراہٹ بہہ گئی ہے. کبھی والد بیمار ہے تو کبھی والدہ. سب ٹھیک رہتا ہے تو بچوں کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس پر پیسے کی تنگی اور قرض کا بوجھ نیند اڑائے دیتی ہے. یہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ، پر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ، جسے ہم صحیفہ سجادہ بھی کہتے ہیں، تمہیں تمہاری پریشانیوں کا حل اس میں ضرور ملے گا. کوفے اور شام کے بازاروں کا ستایا ہوا امام، کیا نایاب تحفہ دے گیا ہے ہمیں. انہی کا ایک فرزند ہمارے درمیان موجود ہے. پردہ غیبت ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہے، مگر وہ ہماری ہدایت کرنے میں، ہماری مدد کرنے میں، ہماری نگہبانی کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا. اور کیوں نہ کرے، مشکل کشا کا آخری فرزند ہے. تم بالکل ٹھیک کہتے ہو حالو. لگتا ہے میری مشکل ضرور آسان ہوگی. یاد رہے، ہمارا ایسا کوئی امور نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں جس سے زمانے کا امام واقف نہیں. وہ تو ہم ہی ہیں کہ انہیں بلا بیٹھے ہیں، ورنہ پردے کا وارث تو خود فرما رہا ہے
انا غیر محملین لمراتکم ولا ناسینا لذکرکم، بے شک ہم تمہاری نگہبانی میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے اور تمہاری یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہتے ہو حالو، اگر حضرت حجت علیہ السلام کی نظر عنایت ہو تو میری مشکل ضرور آسان ہوگی۔ ضرور انشاءاللہ، ضرور۔ چلو بھائی حویلی جانا ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ وہ تو ہمیشہ رہتا ہے بھائی۔ ارے نہیں نہیں، نواب صاحب کو حج پہ جانا ہے۔ رئیس کسی کے ہاتھوں چائے بھجوا دو۔ اور نواب صاحب سفر کی تیاری ہو گئی؟ تیاریاں چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، جانے سے پہلے سارے کام نپٹانے ہیں، پھر حج و زیارت کی جو ہے وہ تیاریاں ہیں۔ طولانی سفر ہے نواب صاحب، درہم سے لے کر لباس تک ہر چیز کی تیاری کے ساتھ جائیے گا۔ میں ایک فہرست بنا رہا ہوں۔ ہاں نواب صاحب، یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ ایک فہرست بنا لیں، یہاں سے کیا کیا لے جانا ہے۔ مثلاً وہاں کے موسم کے لحاظ سے گرم کپڑے، راستے کے لیے خورد و نوش کی چیزیں، درہم و دینار وغیرہ۔ نواب صاحب میرے خیال سے ان فہرست سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اب حج کے ارکان کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ حج کس طرح بجا لانا ہے، کون سے احکام زیادہ ضروری ہے، آپ یہ جاننے کی کوشش کریں۔ زیارت ائمہ علیہ السلام کے دوران کون سی دعاؤں کو پڑھنا ہے، کون سے اعمال انجام دینے ہیں، ان کتابوں کو دیکھیے، بلکہ ساتھ میں رکھیے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی تعریف؟ جی میرا نام حالو ہے۔ تمہیں تمیز سیکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ جب ہم اور نواب صاحب بات کر رہے ہیں تو تمہیں بیچ میں کہنے کے لیے کس نے کہا؟ اب تم ہمیں سکھاؤ گے سفر کی تیاریاں کس طرح کرنا ہے؟ میں تو میرا فرض ہی نبھا رہا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ میں تو آپ کی بہتری کے لیے ہی سوچ رہا تھا، معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں آلو، جو تم نے کہا بالکل ٹھیک کہا، اب تم جاؤ۔ جی حالو تمہیں کیا پڑی تھی جو تم ان بڑے لوگوں کے بیچ بول پڑے؟ دیکھا نہیں کتنی ڈانٹ کھانا پڑی؟ سنا نہیں نواب صاحب کے چمچے کیا کہہ رہے تھے؟ ارے یہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، غیبت نہیں۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن کی آیت ہے، وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَن يُحِبَّكُمْ أَحَدٌ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ارے دکھائی نہیں دیتا کیا؟ اندھے ہو کیا؟ معافی چاہتا ہوں، سامان بہت زیادہ ہے، میری غلطی ہے، میں آپ کے راستے میں آ گیا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں نواب صاحب بھی کیسے کیسے لوگوں کو پال کے رکھے ہیں۔ چلیے نواب صاحب خدا حافظ، کہا سنا معاف۔ خدا حافظ۔ چلیے مولانا صاحب خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ چلیے مولانا صاحب اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اعمال اور ارکان حج و زیارت سے آشنا کروایا، ورنہ میرے لیے تو ایک ناممکن امر تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں نواب صاحب، میں نے جو کیا وہ تو میرا فرض تھا۔ کسی مومن کو دین کے معاملے میں راہ دکھانے سے بہتر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو میرے لیے میری قبر کا ذخیرہ ہو گیا ہے۔
شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے آپ کا۔ یہ آپ کی انکساری ہے مولانا صاحب۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد کیجیے گا۔ ضرور، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ نواب صاحب، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ ہاں کہو۔ آپ تو جانتے ہی ہیں امام زمانہ علیہ السلام ہر سال حج پہ موجود رہتے ہیں۔ نہ جانے کس اعمال کے وقت، حج کے کس موقع پر امام زمانہ علیہ السلام آپ کے قریب سے گزر جائیں۔ محتاط رہیے گا اور زیادہ سے زیادہ ان کے ظہور کے لیے دعا کیجیے گا۔ ضرور، انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ چلیے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ اور میرا صندوقچہ، میرا سامان، میری رقم، سب غائب ہے۔ کیا یہاں پہ چور سرگرم عمل ہے؟ موقع پاتے ہی سب کچھ لے گئے۔ میرے امام، میرے اپنے امام، میرے نگہباں امام، میرے پاس باں امام، میرے والدین سے زیادہ شفقت کرنے والے امام، آپ کو اپنے جد امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، آپ کو اس وقت کا واسطہ جب آپ کے جد اور میرے مظلوم امام تنہا کربلا میں نرگائے اعداء میں گھر گئے تھے، آپ کو ان آنسوؤں کا واسطہ جو شب روز اپنے جد کے اصحاب باوفا کی قلت پر آپ کے چشمہ مقدس سے گرتے ہیں۔ مولا، آپ مدد نہیں کریں گے تو کون آئے گا؟ یقین کا نور میرے قلب مستر سے نکل کر آپ کے قدموں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آ جائیے، آ جائیے مولا، فریادی پکار رہا ہے، آ جائیے۔ اس پھیلے ہوئے سناٹے میں ہتھیلی پر جان لیے آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں مولا۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ جب ہمارے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہو تو اس طرح کہو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اور آپ نے ہمیں زیارت آل یاسین کی تعلیم دی۔ آج میں اسی کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی آل یاسین۔ السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاته۔ السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینه۔
السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. السلام علیکم نواب صاحب. وعلیکم السلام. حالو تم یہاں؟ مجھے امام وقت نے حکم دیا ہے کہ آپ کا گمشدہ سامان آپ کے حوالے کروں اور آپ کو آپ کے قافلے تک لے چلوں. ہم سب بیٹھے بس کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں میرے قافلے سے بچھڑ گیا. اب جب ہوش ٹھکانے لگے ہیں تو حیرت زدہ ہوں، تعجب میں غرق ہو رہا ہوں. وہ کیوں نواب صاحب؟ کیونکہ کل تک میری نظروں میں تم ایک معمولی انسان تھے. خدمت گزاری تمہارا پیشہ تھی. جتنا محنتانہ لیتے اس سے کئی زیادہ سلیقے سے کام کرتے. اسی لیے تو میں نے تمہیں نوکری دینی چاہی. جب تم نے انکار کیا، پھر وہ امام باڑے کے باہر تبرک کا انتظام، مسجد کے باہر بیٹھ کے جوتے سنبھالنا. تو اب کیا ہوا نواب صاحب؟ اب بھی تو میں وہی ہوں. نہیں، آج تم وہ ہو جس کے قدموں کی خاک. کاش میرے نصیب میں اس کے کچھ ذرات آ جاتے. کل تم تھے اور میں تھا. اور آج؟ اور آج تم کتنے عظیم، کتنے کامران اور کامیاب، اور میں ایک بندہ گنہگار، اپنے آپ کو بڑا ادنا سا محسوس کر رہا ہوں تمہارے سامنے. یہ کیا کہہ رہے ہیں نواب صاحب؟ ہم سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور بھائیوں کے درمیان یہ حضوری، یہ مصاحبت کے جملے اچھے نہیں ہوتے. کیا میں اس قابل ہوں؟ بے شک، ورنہ آپ کی کیا مجال کہ آپ سورج کو دیکھ سکو. لیکن آپ نے خورشید امامت کو دیکھا. اس کی وجہ ہے کہ امام کی نظر کا ایک سرما آپ کی آنکھوں میں آ گیا. یاد کرو وہ دعائے احد کے جملے،
अल्लाहुम्मा अरन तलअत रशीदा वल गुर्रत हमीदा वक़ुल नाज़िर बिनज़रत मिन्नी इलैहि। आज उस जुमले की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। याद रहे, जिस समाज में रहते हो, जिस माशरे में रहते हो, वहाँ का हर एक फ़र्द आपको याद कर लें। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा लिख जाओ जिससे लोग आपको याद करें, तुम्हारे किरदार की खुशबू हर एक इंसान महसूस करे। लेकिन किसी की बुराइयाँ या शर, जैसे कि फितना पर्दाजी, बेइंसाफ़ी, ग़ीबत, तोहमत, इन सब की बदबू आपके दामन किरदार को छू भी ना सके। कभी कभी सुए ज़न का शिकार बन जाता हूँ, पर अब तौबा करता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हमें तौबा का सलीका सिखाते हैं। फरमाते हैं, जब खुदावंद मुतआल की बारगाह में जाओ तो ये कहो, या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में आकर तुझसे कैसे दुआ मांगूं, जबकि मैं गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। लेकिन मैं तेरी बारगाह में आकर तुझसे अपनी उम्मीदों को कैसे कता करूँ, इसलिए कि तू है, गाफिरुज़ ज़ुनूब है, ख़ताओं को बख्शने वाला है, रहीम है, करीम है। तुम जानते हो कि हसद गुनाह है, लेकिन रश्क काबिल तहसीन है। आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ये फरमाने की वजह? क्या तुम मुझे इस मंजिल आली मर्तबा तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हो? गौर कीजिए, अपनी फिक्र का मरकज़ बना लीजिए। इंशाअल्लाह इमाम हाजिर तक पहुंचने की आसान राह आपको नसीब होगी इस हदीस के ज़रिए, जिसे मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यकूना मिन अस्हाबिल कायम फलयंतज़िर वल यअमल बिल वरा व महासिन अल अखलाक व हुवा मुंतज़िर। अगर आपकी तमन्ना है कि हज़रत कायम अलैहिस्सलाम के असहाब में शामिल हो जाओ, तो आपको चाहिए कि आप इंतज़ार करो। इसके दो कवी पहलू हैं, एक परहेज़गारी और तक़वा, और दूसरा लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ। अच्छे अखलाक को आप अपना शिवा बना लो। जब यह वाक़या बस्ती वाले सुनेंगे तो तुम्हारी इज्जत और एहतराम कितनी बढ़ जाएगी। हर ज़ुबान पर तुम्हारे ही चर्चे होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। नवाब साहब, ये लोगों के दरमियान चर्चा तब होगी जब आप कुछ कहेंगे और मेरी हयात तक आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। और रही बात ये एहतराम की, ये तो सब इजाफी बातें हैं। तुम्हारी मंजिलत एक हकीकत है, क्या हकीकत भी कभी इजाफी हो सकती है? असल इज्जत, असल एहतराम तो इमाम की खिदमत गुजारी में है, न कि कीमती लिबास में, लजीज ग़िज़ा में, दौलत, मनसब, शोहरत, इसमें नहीं है। बल्कि असल इज्जत तो उस धुन में है, उस लगन में है, जिससे इंसान अपने आका की खिदमत करता है और लोगों के साथ महासिन अल अखलाक से पेश आता है। या अल्लाह, हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वो ज़र्फ़ अता फरमा कि हम भी हमारे इमाम के खिदमतगारों में शुमार हो जाएं। नवाब साहब, अब कुछ देर आराम कर लें। इंशाअल्लाह कल नमाज सुबह के बाद आपको आपके काफ़िले तक ले चलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। नवाब साहब, आपकी बस, लीजिए आपका सामान। बकिया सामान बस में सलामत से मौजूद है। कोई पूछे तो कह देना कि एक शख्स मिला था जो यहाँ के छोटे रास्ते जानता है, उसी के साथ ही आया हूँ। आपका शुक्र अदा करने के लिए
अल्फाजों की कमी महसूस हो रही है, जबान को जुम्बिश ही नहीं। नवाब साहब, ये इमाम असर की इनायत है, वरना हम और आप इस काबिल नहीं, इस लायक ही नहीं। और हाँ नवाब साहब, हमारी दोस्ती राज रहे, हवेली में किसी को पता ना चले। आपने दोस्ती का शरफ देकर मुझे इज्जत बख्शी है, बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही तो इस दोस्ती का हक जरूर अदा करूंगा। नवाब साहब, वो मौका बहुत जल्द आएगा, मैं खुद आपको बताऊंगा। अब हमारी अगली मुलाकात हवेली में होगी। फी अमान अल्लाह। और हाँ नवाब साहब, हवेली में मैं सिर्फ हालू हूँ। फी अमान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं आप लोगों के लिए कुछ तबरुकात लाया हूँ, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब। शुक्रिया नवाब साहब। और ये लीजिए, इसे संभाल के रखिएगा, ये सबसे ज्यादा कीमती तबरुक है। ये खाके शिफा है, भला इससे कीमती भी कोई तबरुक हो सकता है? यकीनन। खुदा हाफिज नवाब खुदा साहब। हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हालू। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम हालू। नवाब साहब, दोस्ती का हक अदा करने का वक्त आ चुका है। 2 दिन बाद मैं इंतकाल कर जाऊंगा। मेरे कमरे में संदूक रखा है, उसमें मेरा कफन और कुछ रकम रखी है, जो मेरे तदफीन में लगा दीजिएगा। खुदा हाफिज। أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ یا اللہ، اگر میرے اور ان کے درمیان وہ موت حائل ہو جائے جس کو تو نے اپنے بندوں کے لیے حتمی و یقینی قرار دیا ہے، تو تو مجھ کو قبر سے نکال، اس طرح کہ اپنے کفن کو اوڑے ہوئے ہوں اور تلوار کو میان سے کھینچے ہوئے ہوں۔ اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي۔ दुनिया की निगाहों में एक मामूली शख्स हालू का इंतकाल हुआ है। लोग इस बात से आशना नहीं है कि जाने वाला ऐसा अमीर था कि जिसके घर का नौकर बनने के लिए दुनिया का हर रईस तरसे, जिसके पैरों की धूल
لائق احترام ہو. کاش ہمارے اعمال بھی ایسے ہو جائیں کہ امام علیہ السلام ہم کو اپنا غلام ہونے کی شرف بخشے. اللهم صل على محمد وآل محمد